بیٹھے رہ گئے، قیام نہیں کیا۔ تو بتاؤ خان صاحب کیا ہوئے؟ وہابی ہو گئے نا۔ اب آپ کہو گے حضور سے ان کی ملاقات کب ہوئی تھی اور کب حضور کو انہوں نے دیکھا، آپ بیٹھے رہ گئے؟ تو ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کتاب میں دو کتاب یہاں موجود ہے، حیات اعلی حضرت اور سوانی اعلی حضرت، دونوں کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب گئے حج کرنے، کون پہلا حج نہیں، فرض حج سے یہ باپ کے ساتھ کر چکے تھے، وہ حج تو کر چکے تھے، یہ دوبارہ نفل حج کرنے گئے۔ حج بہانہ تھا، یہ گئے تھے مکے مدینے سے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ لانے، اس حج کی بات ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن مدینہ طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے حضور کے مواجہہ شریف میں روبرو کھڑے ہو کر وہ غزل میں نے پڑھنا شروع کیا، سوئے لال ازار آتے ہیں، تیرے دن اے بہار آتے ہیں۔ پہلے یہ غزل پڑھی، یہ نعت پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن دوسری بار پھر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر جب میں نے یہ نعت پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے اور اعلیٰ حضرت بیٹھے حضور کا دیدار کرتے رہے۔ حضور کا دیدار جیتے جاگتے سر کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں جو کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلو، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا۔ حضور روضہ اقدس سے باہر، قبر سے باہر نکل کر چلے آئے اعلیٰ حضرت کے سامنے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کھڑے ہو جاتے، بیٹھے ہی رہ گئے۔ بتاؤ، قیام نہیں کیا۔ اور دیکھیے ڈھکوسلے باز کتنا بڑا مکار تھا، مرنے لگا تو وصیت کیا کہ میری قبر اتنا گہری کھودے، اتنی گہری کھودے کہ میں کھڑا ہونا چاہوں تو آرام سے کھڑا ہو جاؤں۔ مرتے مرتے بھی مکاری نہیں گئی۔ لوگوں نے کہا حضور قبر میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں گا تو میں بیٹھا رہوں گا۔ اچھے بیٹے، قبر میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اور مدینے میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو کھڑے نہیں ہوئے، یہ مکاری ہے۔ کیا احمد رضا خان صاحب کو حدیث نہیں معلوم تھی کہ قبر میں کھڑے ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، یجلسانہ ہی یقعدانہ ہی، مردے کو کیا کرتے ہیں؟ ابھی کہیں گے نہیں ہم کھڑے ہوں گے، فرشتہ کا مکار کہیں کا، اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتہ بیٹھائے گا۔ ہاں صاحب کہیں گے فرشتے سب وہاں بھی ہو گئے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا کرے گا سنی وہاں بھی یہاں بھی۔ حدیث تو بتا رہے یقعدانہ ہی یجلسانہ ہی، بیٹھائیں گے مردے کو فرشتے، تو خان صاحب کو بیٹھائیں گے فرشتے اور خان صاحب کو جلا لائے گا کہ لوگ وہاں بھی ہو گیا ہے، فرشتہ سب بیٹھنے کے لیے بول رہا ہے، ہم بیٹھیں گے نہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا کھڑے ہونے کا تم کو بھوت سوار تھا تو وہاں پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟
جب روضے رسول پر تم حاضر تھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے تھے، وہاں بیٹھے کیوں رہ گئے؟ بیٹھے رہ گئے خان صاحب، دو کتاب میں خود انہی کے لوگ واقعہ نقل کر رہے ہیں، ہم کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خان صاحب بھی وہابیت تھے، نبی کو دیکھا اور نبی کھڑے آ گئے سامنے اور یہ بیٹھے کا بیٹھا ہے، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں دیوبندی بن گیا ہوں حضور کے سامنے، اس لیے ڈر کے مارے بن گئے کہ ان کو خطرہ تھا کہ نبی کے سامنے اگر مکاری کریں گے تو نبی کہیں ڈانٹ نہ پلائیں، یہ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ لیکن ہم ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں، اسی وقت فتویٰ لینے جب گئے تھے خان صاحب تو وہاں کے عالموں سے فتویٰ لیا اور حضور سے زیارت ہو گئی تو نبی سے کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ یہاں کے عالموں نے دیا ہے، آپ بھی ذرا اس پر دستخط کر دیجئے۔ نبی سے تصدیق کیوں نہیں کرایا؟ جب ملاقات بھی ہوئی پیش کیوں نہیں کیا؟ نبی سے تائید کیوں نہیں کرائی؟ ڈر لگ رہا تھا ان کو، جان رہے تھے کہ نبی کے سامنے مکاری چلے گی نہیں، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے کہے آپ اس پر دستخط کر دیجئے، اس کی تائید کر دیجئے، مہر لگا دیجئے۔ میرے دوستو جھوٹ کے پر نہیں ہوتے، یہ پورا قافلہ جھوٹوں کا قافلہ ہے۔ میرے دوستو بات سے بات نکل گئی اور میں بہت دور چلا گیا، حدیث جو پڑھی تھی اسی کے بارے میں بیان کرنا تھا، وہ دونوں حدیث ابھی صاف باقی ہے اور وقت کافی آپ کا چلا گیا، تمہید بھی نہیں قائم ہوئی۔ اب میں اگر اسی طرح بولتا رہوں گا تو وہ حدیث ایسی ہی رہ جائے گی۔ اب دونوں حدیث پر ترتیب سے جیسے میں نے پڑھا ہے تھوڑا سا آپ سماعت فرما لیجیے۔ پہلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، صحابی تھے، ان سے مروی ہے اور وہ نسائی شریف میں حدیث ہے۔ یہاں پر اسٹیج پر نسائی رکھی ہوئی ہے، ذرا سا مولانا صاحب مہربانی کر کے نسائی شریف جلد دوم کا صفحہ 52 نکال دیجیے تاکہ پہلے آپ حدیث کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں جو بتاؤں گا تو آپ کو پورے طریقے سے اطمینان ہوگا۔ جنتی کون ہے؟ ہم لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ہم لوگ جنتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسی حدیث ہو وہ بھی دکھا دے، ہم مان لیں۔ ہم خود سے دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کے حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث نے دیوبندیوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں کوئی جماعت کے پاس ایسی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کوئی دوسرا اس ملک میں نہیں دکھائے گا۔ جو میں بتاؤں گا وہ دوسرا نہیں بتائے گا۔ صفحہ 52 نکل گیا، دوسری جلد کا صفحہ 52، یہ پہلی جلد ہے۔ ارے کسی عالم کو دیجیے، آپ کہے کے لیے اس میں نشان لگایا ہوا ہوگا۔ یہ ہے نسائی، تو اس میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہی آدمی ہیں۔ نسائی یہ ہے، یہ دیکھیے حدیث ہے، یہ نسائی شریف جلدوم صفحہ 52 حدیث پاک سن لیجئے۔ میں نے تو آپ کو زبانی سنا دیا تھا، لیکن یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ حضرت ثوبان ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی حررہم اللہ من النار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
میری امت میں دو جماعت، دو قافلہ، دو گروہ ایسی ہے، ایسا گروہ ہے کہ اللہ نے ان کو آزادی دے دیا ہے دوزخ سے۔ امت میں دو گروہ ایسا ہے کہ ان دونوں گروہ کو اللہ نے جہنم سے آزادی بخش دیا ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ دو جماعت کون ہیں؟ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہندوستان فتح ہوگا۔ حضور نے بشارت دیا ہے کہ جو امت کا قافلہ ہندوستان کو فتح کرے گا، اللہ پاک اس قافلے والوں میں سے کسی کو بھی دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، سب وہ ایک ایک جنتی ہوں گے۔ یہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہ بڑی فضیلت والا ملک ہے۔ ہندوستان کے فتح کی بشارت میں اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے کہ جس قافلے کے ہاتھ پر ہندوستان فتح ہوگا، حررہم اللہ من النار، اللہ نے اس قافلے کو دوزخ سے آزادی دیا ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ہندوستان کی طرف سے علم کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا ملی۔ یہ ٹھنڈی ہوا، علم کی خوشبو دارالعلوم دیوبند ہے۔ اسی حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال نے، میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علم کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیا کی طرف سے پہنچی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس ملک کے فتح کی تمنا کی اور بشارت دیا، یہ ملک اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، وہ قافلہ جنتیوں کا ہوگا، اس میں کا ایک فرد بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ قافلہ تو گزر گیا نا، ملک انڈیا تو فتح ہو گیا، محمد بن قاسم کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اب اس قافلے میں کوئی گھسنا چاہے گھس پائے گا؟ ارے وہ گزر گیا نا، تو گزرے ہوئے وقت کو لوٹا کے لا سکتے ہو یا تم گزرے ہوئے زمانے میں جا سکتے ہو؟ نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک گروہ ہے نا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جس کو اللہ کے نبی نے ضمانت دیا ہے کہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ عصابۃ، اور دوسرا گروہ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ گروہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ بس اصل یہ دوسرا جو ٹکڑا حدیث کا ہے اس کو سمجھو۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، نازل ہوں گے نا؟ سوچ رہے ہو کہ ہاں کہیں کہ نہ کہیں؟ بہت سے لوگ ایسے گردن نیند میں ایسے ہل جا رہی ہے، سمجھ بوجھ کر گردن نہیں ہلا رہے ہیں۔ ارے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی حیثیت سے دنیا میں آ چکے ہیں نا، اور تمام انبیاء حضور کے پہلے آ چکے اور جا چکے۔ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کا نبی بنایا ہے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور امت کے بھی نبی ہے اور نبیوں کے بھی، اور ہر نبی امت کا نبی ہے، کوئی نبی نبی کا نبی نہیں ہے۔
امام الانبیاء آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر نبی امتی ہے. آپ کے سامنے کوئی نبی نہیں ہے، ہر نبی آپ کا امتی ہے. اپنی امت کا نبی ہے اور حضور کا امتی ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سمجھا دیں گے ہم تو لوہے کے چنے کا حلوہ تیار کرتے ہیں. سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ سب سمجھ میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور کسی پیغمبر کو معراج ہوئی نہیں ہوئی، حضور کو معراج ہوئی. معراج کا اصل مقصد یہ دکھانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبی حضور کے امتی ہیں. معراج کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دکھانا کہ تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں. حضور کے سامنے کوئی نبی نہیں ہے، سب حضور کے امتی ہیں اور ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی ہے. اللہ پاک نے حضور کو شب معراج مسجد حرام سے اٹھایا اور لایا کہاں؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی منزل ہے معراج کی. حضور کو تو جانا ہے آسمانوں پر، جانا ہے عرش پر، تو حضور پاک کی منزل تو عرش ہے، آسمان ہے، سدرۃ المنتہا ہے. تو چاہیے تھا کہ مکہ سے اٹھاتے تو سیدھے آسمان کی طرف لے جاتے. مکہ کے سامنے میں آسمان نہیں تھا، آسمان بیت المقدس کے سامنے تھا اور مکہ کے سامنے نہیں تھا. منزل ہے یہاں لیکن اللہ لے جا رہے ہیں وہاں. یہ اصل مقصود سفر ہے. اسی لیے مقصد سفر کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مقدس میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ اللہ کی ذات پاک و برتر ہے جو رات کے بڑے مختصر حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے اٹھا کر کہاں لے گیا؟ مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی منزل نہیں ہے، سفر تو ہے آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا، جنت و نار کی سیر کرنی ہے. تو اللہ پاک کو چاہیے تھا کہ اپنے حبیب کو مکہ سے اٹھاتے سیدھے آسمان پر لے جاتے. دروازہ یہاں سے نہیں کھلتا. جو اللہ وہاں کا دروازہ کھول سکتا ہے آسمان کا، وہ یہاں کا نہیں کھول سکتا. لیکن بات کیا ہے کہ پہلے زمین سے زمین کا سفر کرایا گیا. بات اصل یہ ہے کہ معراج کا مقصد یہ ہے، حاصل یہ ہے، اس کا راز یہ ہے. تو اصل راز اور مقصد کو اللہ پاک نے ذکر کیا. جبرائیل امین جو معراج کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے مکان سے یا مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا. یہاں جب میں لے کر آیا تو انبیاء کی سواری جس پتھر میں باندھی جاتی تھی اس کا سوراخ بہت زمانے سے سواری نہ باندھنے کی وجہ سے بھر چکا تھا، بند ہو گیا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو صاف کیا اور سوراخ کو تازہ کیا. اب پھر سواری کو اس نے باندھا. اللہ کا حکم ہوا جبرائیل امین اذان پکارو، تو اللہ کے حکم سے میں نے اذان دی. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. جبرائیل امین نے کیسی اذان دی کہ اذان ختم نہ ہو پائی ہے کہ سارے اولین و آخرین پہنچ گئے کہاں؟ مسجد اقصی. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آ گئے. بتاؤ ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ معراج کا ہم لوگ انکار کرتے ہیں؟
نہیں کرتے ہیں، تو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں سے مسجد اقصی پہنچے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ کہتے ہیں کوئی قبر سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ بتاؤ اگر یہ ہمارا مسلک ہوتا تو ہم معراج کا اقرار کرتے، سارے انبیاء اپنی قبروں سے باہر آئے تب نہ بیت المقدس پہنچے۔ ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم معراج کے منکر نہیں ہیں، اور معراج کی بنیادی پہلی کڑی یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آ گئے ہیں، کہاں بیت المقدس، سارے اولین و آخرین آ گئے ہیں۔ تو ہمارا مسلک بتاؤ اس نص صریح کے خلاف ہوگا؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوت میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اگر چاہے تو انبیاء انتقال کے بعد بھی اپنے قبروں سے نکل کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں، یہ اختیار اللہ میں ہے، یہ پاور نبی میں نہیں ہے، اللہ میں۔ اللہ چاہے لے جا سکتا ہے، اللہ چاہے ان کو باہر کر کے دوسری جگہ بھی جانے دے سکتا ہے، لیکن ایک ہے سکتا اور ایک ہے تا۔ تم کادو ایسے اٹھا کر کے منہ پر مل سکتے ہو؟ نہیں مل سکتے ہو۔ تم مٹی ایک مٹھی لے کے منہ میں ڈال سکتے ہو؟ نہیں، سکتے ہیں لیکن ڈالتے نہیں ہے۔ کالی سیاہی لے کے تم چہرے پر ایسے مل سکتے ہو؟ ملتے ہو؟ ملتے ہو اور مل سکتے ہو میں فرق ہے نا؟ بیوقوف گدھو الذی اتنے قابل ہیں، دونوں میں فرق نہیں بجھاتا ہے۔ سکنا اور بات ہے اور کرنا، سکتے ہیں کرتے ہیں۔ موجی تمہارے جلال پور آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یوسف رضا اتنے قابل بیچارے، ابھی تک دو لفظ کا فرق نہیں معلوم ہوا۔ قدرت ہونا اور بات ہے اور اس قدرت کو کرنا بار بار اور بار۔ انبیاء آتے ہیں، آ سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ آ سکتے ہیں جب اللہ چاہے، آتے ہیں یہ اپنی قدرت، اپنی عادت، اپنے اختیار میں ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے ثبوت نہیں ہے اور اس کے لیے ثبوت ہے۔ جس کے لیے ثبوت ہے ہم وہ مانتے ہیں اور جس کے لیے ثبوت نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ چاہے تو نبیوں کو قبروں سے باہر جہاں بھی چاہے پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ میں یہ طاقت نہیں تھی اور انبیاء قبروں سے باہر نہیں آئے تھے تو شب معراج بیت المقدس میں سب جمع کیسے ہوئے؟ ہم مانتے نہیں مانتے ہیں؟ بتاؤ اس نص کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی گدھو نبی ہوگا وہی انکار کرے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں معراج کی حدیث نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان نصوص سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے اللہ چاہے تو انبیاء موت کے بعد بھی جہاں اللہ چاہے لے جا سکتا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے جا سکتے ہیں، لیکن جاتے ہیں ایسا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اذان ختم ہوئی اور آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ جب تمام انبیاء جمع ہو گئے اللہ پاک نے کہا کہ جبرائیل امین تکبیر بولو، اقامت بولو، تو میں اقامت کہنے لگا اور تمام انبیاء سب درست کرنے لگے۔ سارے انبیاء کیا کر رہے تھے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے طبیعہ میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین بیت المقدس میں تکبیر بول رہے تھے اور انبیاء سب کیا کر رہے تھے؟
سب درست کر رہے تھے۔ 1,24,000 نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر بولی جائے تو سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سب درست کرنا چاہیے۔ کوئی نبی بیٹھا ہوا نہیں تھا کہ حی علی الصلاۃ پر ہم کھڑے ہوں گے، اور امام کا مصلی خالی تھا۔ آدم علیہ السلام بھی ہیں جو سارے نبیوں کے والد ہیں، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم اللہ کے دوست خلیل اللہ بھی موجود ہیں، امام کی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، امام کے مصلی پر نہیں جا رہے ہیں۔ وہ تو کہیے بریلوی مسلک کے اگر کوئی نبی ہوتے تو پہلے ہی سے جا کے قبضہ کر لیتے۔ کوئی نبی بریلوی مسلک کا نہیں تھا، یہ نبیوں کا مسلک نہیں ہے۔ سارے انبیاء تکبیر ہو رہی تھی تو کھڑے ہو کر کے سب درست کر رہے تھے۔ یہ 1,24,000 نبیوں کا اجماعی اتفاقی عمل ہے، اور مصلی خالی ہے۔ پتہ نہیں آج اللہ پاک کس کو نبیوں کا امام بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں تھے، جبرائیل امین تکبیر بول رہے ہیں، انبیاء سب درست کر چکے، تکبیر ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین سے کہا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاؤ، وہ امامت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر گئے تو پہلے سے مصلی پر جا کے بیٹھے رہنا، قبضہ کرنا صحیح ہے؟ یوسف رضا ابھی کیا احمد رضا بھی اٹھ کے آئے تو طاہر حسین سے بات کرنا مشکل کام ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے کیا دکھانا فتاوی عالمگیری، بتاؤ معراج میں جہاں سارے نبیاں موجود ہیں وہاں فتاوی عالمگیری کام کرے گا؟ 300 برس پہلے والا تم لائے، ہم کون والا لایا؟ 1500 سال پہلے والا۔ تو پہلے والے پر ہم ہے نا، 1500 سال سے ہمارا نہ چل رہا۔